تو ظاہر ہے ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے، کس طریقے سے بہتری ہو سکتی ہے، زوال پذیری کا شکار ہے اور ایپٹما کی رپورٹ ہے۔ انڈسٹری کو گیس نہیں ملے گی، الیکٹریسٹی نہیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ملے گا تو پھر کیسے ہوگا؟ ایپٹما کی رپورٹ کے مطابق رواں سال ٹیکسٹائل کی برآمدات 15% کم ہو کر $16.5 بلین رہ گئی ہیں، جو کہ گزشتہ مالی سال کے مقابلے گزشتہ مالی سال میں $19.5 ارب تھی۔ تو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں چیئرمین ایپٹما نارتھ زون کامران ارشد صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس کامران صاحب۔ بھائی یہ مجھے بتائیے کہ ایک ایسا ملک جو آج سے 50 سال 60 سال پہلے ہمارا حصہ تھا وہ الگ ہوا، اس کے بعد وہاں پر ترقی کا عالم یہ ہے کہ اب گارمنٹس برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ ہمارے ہاں ہر چیز زوال پذیری کا شکار ہے۔ ہم اگر اس خطے کی بات کریں تو بھارت ترقی کر رہا ہے، ایون افغانستان از ڈوئنگ بیٹر۔ کچھ چیزیں خطے سے بھی ایسوسیٹ کی جاتی ہیں، لیکن ہمارا یہ مسئلہ صرف مجھے لگتا ہے صرف ہمارا لوکل ہی ہے۔ کیوں ہے یہ مسئلہ کہ ہم پیچھے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیں جی، اس میں ہمارے کئی ایشوز ہیں، لیکن میں اس کو کوشش کروں گا بریفلی سم اپ کروں۔ ایک، ہمارے یہاں پالیسی نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی کیپٹلزم پہ اس طرح فوکس کیا یا انڈسٹریلائزیشن پہ جیسے پڑوسی ممالک بنگلہ دیش اور انڈیا نے کیا۔ اب میں بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ اور پاکستان کی ایکسپورٹ ایک برابر ہوتی تھی، لیکن اچھی ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ سن 2008 سے سن 2023 تک بنگلہ دیش نے ہر سال $3 بلین کی ایکسپورٹ کا اضافہ کیا 2008 سے 2023 تک، اور ہم نے ہر سال 2008 سے 2023 تک $3 بلین کا قرضوں کا اضافہ کیا، اور ہم قرضوں پہ تو ایک تو یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت ہمارا بجلی کا نرخ اور گیس کا نرخ دونوں کے ریٹس ہمارے ریجنل کمپیٹیٹرز بنگلہ دیش، انڈیا، چائنا، ویتنام، سری لنکا سب سے زیادہ ہے، اینڈ اس کم از کم 1.5 سے 2 گنا زیادہ ہیں۔ تو آپ اپنی مصنوعات بنا کے اس کے ساتھ اپنی مہنگی کاسٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ شاید وہ آپ کی لوکل مارکیٹ میں اپنی لوکل شلوار قمیض، لوکل گارمنٹ میں تو آپ اس کو کاسٹ کو لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن جب مقابلہ ہوگا باقی دنیا کے ممالک سے تو اس میں وال مارٹ، جے سی پینی، مارکس اینڈ سپینسر، پرائمار جیسے بائرز کو آپ اپنی پروڈکٹ ان سے مہنگے داموں میں نہیں بیچ سکتے۔ دوسری یا تیسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے، گیس کی شدید قلت ہے۔ ہم نے گیس کے پائپس یا گیس کا نیٹ ورک پورے ملک میں ایسے بچھایا کہ شاید ہمارے پاس کبھی گیس ختم ہی نہیں ہونی، اور اس کا نتیجہ اور کامران صاحب اف یو ریمبر 90s میں ایک اور کام کیا گیا، بلکہ لیٹ 90s میں جیسے ہی آیا نا، انہوں نے کہا چلو جی ہم نے تو اب گرین انرجی کی طرف جانا ہے۔ پھر وہ جو 1 کلومیٹر میں آئی کاؤنٹڈ دیم، راولپنڈی میں آئی ایون کاؤنٹڈ دیم کہ ہر نکڑ میں جیسے کوئی پڑوسی ہوتا ہے نا وہ سی این جی اسٹیشن پہ، سی این جی اسٹیشن در سی این جی اسٹیشن در سی این جی اسٹیشن، اور سارے کے سارے لوگوں نے اپنی گاڑیوں میں سی این جی کٹ لگوائی۔ جی فیکٹری سے لگنا آ گئی، تو پھر ختم تو ہونی تھی نا سر۔ اسی کا سر ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ پڑوسی ملک انڈیا میں کمپیریزن کے لیے 55,000 کلومیٹر پائپ لائن ہے، اور دلی یا ممبئی جیسے شہروں میں گھروں میں پائپڈ گیس کا تصور نہیں ہے، وہاں سلنڈرائزڈ گیس ہوتی ہے۔ ہم نے یہاں گاؤں ہر گھر گیس پہنچا دی، اور انڈیا جس کے 600 بلین پلس کے ریزروز ہیں وہاں 55,000 کلومیٹر کی پائپ لائن ہے۔ ہمارے یہاں جہاں کے ریزروز ہیں وہ بھی مانگے ہوئے پیسے ہمارے اپنے نہیں ہیں، تو ہم نے 2,10,000 کلومیٹر گیس پائپ لائن بچھا دی، انڈیا کے نیٹ ورک سے 4 گنا زیادہ۔ تو اب ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ پورے ملک میں ڈومیسٹک گیس بہت شارٹ ہو گئی ہے، اور ہمارا ٹوٹل انحصار جو ہے وہ امپورٹڈ گیس RLNG پہ جو ہم قطر سے لیتے ہیں، اور جب سردیوں کے مہینے میں قلت بڑھتی ہے یہ بھی ہوتا ہے جو آپ نے گیس ٹیرف اور بجلی ٹیرف کی بات کی۔ جب ہم اس پر بات کرتے ہیں انہی پولیٹیشین سے جنہوں نے آ کر حکومت میں بنا کے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ سازی کرنی ہے، وہ ہمیں مثالیں دیتے ہیں برطانیہ کی، وہ ہمیں مثالیں دیتے ہیں امریکہ کی، وہ ہمیں مثال نہیں دیتے بنگلہ دیش کی یا ہمارے جو خطے میں جو ملک ہیں ان کی، کہ ان سے ہمارا کیا کمپیریزن ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں وہاں بھی تو مہنگائی ہے، آپ لوگ تو بہت سستے میں
آپ کو یہاں پہ چیزیں مل رہی ہیں. تو جب تاجروں کو اس طرح کی گفتگو سننے کو ملتی ہے تو ان کے پاس کیا پالیسی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ میڈم بات یہ ہے کہ مہنگائی تو دیکھیں اس وقت ایک گلوبل انفلیشن ہے, ڈیمانڈ سپریشن بھی ہے, اور انٹرسٹ ریٹ دنیا بھر میں زیادہ ہے, فوڈ انفلیشن ہے, فیول انفلیشن ہے, انٹرسٹ ریٹ ہائیک ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بالکل موجود ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ کیا ساری وجوہات ہیں جس سے ہم پیچھے رہ گئے, اس میں حکومت وقت کو بڑا کلوزلی دیکھنا پڑنا ہے کہ انڈیا کی ایسی کیا پالیسیز ہے, بنگلہ دیش کی ایسی کیا پالیسیز ہے, ہم کیوں پیچھے رہ گئے. ہمارے یہاں پری ڈومیننٹلی نمبر 1 22% کا انٹرسٹ ریٹ ہے, جو انڈیا سے کم از کم 2.5-3 گنا زیادہ ہے, بنگلہ دیش سے بھی کم از کم 2.5 گنا زیادہ ہے. دوسرا 18% جی ایس ٹی ہے, وہاں 18% جی ایس ٹی نہیں ہے, جنرل سیلز ٹیکس. اور تیسرا ہمارے بجلی اور گیس کے نرخ کم از کم 2.5 گنا زیادہ ہے. اندازہ آپ کو دے دیتے ہیں کہ پچھلے دسمبر 2022 میں 0 ریٹڈ ایکسپورٹ سیکٹرز کے لیے بجلی کا نرخ 20 روپے تھا. ٹھیک ایک سال بعد دسمبر 2023 میں بجلی کا نرخ 43 روپے ہے, اور ہمارا خدشہ یہ ہے کہ یہ مزید اور بڑھ جب آپ مختلف دیگر چارجز ایڈ کریں گے, مثلا کوارٹر ایڈجسٹمنٹ یا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ, تو جنوری میں ہمیں بل آنے ہیں 47 سے 48 روپے کے حساب سے. تو یہاں 43 روپے کی بجلی افورڈ نہیں ہو رہی انڈسٹری سے, تو 47 سے 48 روپے کے بل کہاں سے دیں گے. نتیجتاً آپ کا ملک ڈی انڈسٹریلائز ہوگا, لوگ دل ہار کے صنعتیں. کامران صاحب مجھے یہ سمجھائیے, میں بیسکلی جو پہلا سوال تھا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں خطے سے ایسوسیٹ کی جاتی ہیں. بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ ساؤتھ ایشین تو ہیں ہی ایسے, وہاں ساؤتھ ایشیا میں یہ ہوتا ہے, وہاں افریقہ میں یہ سوچ اور اپروچ ہے, یورپینز اس طرح سے سوچتے ہیں. ایک چیز جو کہ ایون افغانستان میں اب بہت کم ہو گئی ہے, وہ خطہ گرو کر رہا ہے, انڈیا گرو کر رہا ہے. اگر ہمارے آس پاس کے ملک دیکھیں, ہر کوئی اپنی اکانومی کو اسی طرح سے بوسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ان کے پاس ریسورسز ہیں. ہمارے پاس یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ساری چیزیں موجود ہیں, تو یہ سوچ دوسرے خطوں کے, دوسرے ملکوں کے عوام سے, لوگوں سے, پالیسی میکر سے اتنی مختلف کیوں ہے؟ ڈسکنیکٹڈ ہے بالکل. دیکھیے میرا خیال ہے اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کیپٹلزم کو یا کبھی ہمارے ہاں فری مارکیٹ اکانومی کو یا ہمارے ہاں پیسہ کمانے کو محنت و مشقت سے شاید اس طرح ترجیح نہیں دی گئی, ہمارے یہاں اور چیزوں کو ترجیح دی گئی. اینڈ ہمارے اگر آپ پروگرامز بھی دیکھ لیں, ہمارا میڈیا بھی دیکھ لیں, ہماری خبریں بھی دیکھ لیں, تو اس میں ہم نے کبھی سکسیس سٹوریز آف پاکستان ہائی لائٹ نہیں کی. ہم ہمیشہ مسائل یا دوسری تیسری چیزوں میں لگے رہے. تو ہم نے اس طرح کیپٹلزم کو, صنعت کاری کے عمل کو فروخت نہیں کیا یا اس طرح اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جس طرح انڈیا یا بنگلہ دیش نے کیا. انڈیا بنگلہ آج ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اپنی سوچ اور اپنی پالیسیز کی وجہ سے. ہم جہاں پھنسے ہوئے ہیں اس میں ہماری اپنی لیک آف پالیسیز اور ہماری ترجیحات شامل ہیں. پالیسیوں کا تسلسل بھی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. کامران رشید ہمارے ساتھ تھے, اور انہوں نے احاطہ کرنے کی بہت مختصر ٹائم میں کوشش کی اور بڑے طریقے سے انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی مسائل کیا ہیں, ان کو ایڈریس کرنا کتنا ضروری ہے.